کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace ویلکم، خوش آمدید پرنس آف پیس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج اس پروگرام میں خدا ہم کی شکر گزاری ہو کہ پھر خدا نے ہمیں ایک خوبصورت موقع دیا کہ ہم اس کے کلام پر غور کر سکیں، سیکھ سکیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمانوں میں ہمارے پہلے گیسٹ جناب پاسٹر سہیل بھٹی صاحب، ہولی فائر منسٹری کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ پاسٹر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اور میں شکر گزار ہوں جناب اسحاق خان پاشا صاحب کا، چرچ آف گاڈ سے آپ کا تعلق ہے۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ ہمارے بہت عزیز پیارے بھائی پاسٹر ہیں، خدمت گزار ہیں، اور بڑی زبردست ان کی خدمت ہے، پاسبانی خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ بھی مل کر خدا کا کام کرتے ہیں، تو ان دونوں خدام کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو۔ تو آج کا جو ریفرنس ہے وہ مقدس کلام میں سے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر سہیل بھٹی صاحب ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی پاتی صاحب۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین آمین۔ عزیزو، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر اسحاق خان پاشا سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائے۔ جی بھائی صاحب۔ قادر مطلق رحیم وفادر آسمانی باپ، تو جو رحم اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، یس، شکر گزار ہیں آج کی اس دن کے لیے، تیرے کلام کے لیے، جس کے بارے تیرا بندہ داؤد فرماتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے۔ یس، مہربان رحیم خداوند، جب آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم یہاں پر گفت و شنید کے لیے جمع ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے تجھے آگے کریں۔ تیرا پاک روح جو ہمارا اچھا استاد ہے، یس، ہماری مدد اور رہنمائی کرے، کیونکہ اپنی دانش سے، اپنی عقل فہم و فراست سے، اپنے علم کے اعتبار سے ہم ان باتوں کو بیان کرنے سے اور سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، جب تک تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرنا یس نہ کرے۔ مہربان پاک خدا، تیری حضوری میں منت کرتا ہوں تو ہماری مدد اور رہنمائی کرنا، اور حاضرین کے لیے، ناظرین کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اے رحیم خداوند، ان باتوں سے جو تیرے کلام کی میٹھی باتیں ہیں، ان کے وسیلہ سے تیرے لوگ برکت پائیں، اور ان کی زندگی میں اس کلام کے وسیلہ سے پھل پیدا ہو، اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے ہمیشہ تیرے نام کو جلال دینے ٹھہرے۔ یسوع مسیح ناصری کے عظیم جلالی اور قادر نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو پاتی صاحب، بہت شکریہ پاسٹر پاشا۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خدا کی پسندیدہ قربانی۔ کئی دفعہ ہم ہدیے، نذرانے، جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جب خداوند یسوع کو سجدہ کرنے آئے تو لکھا ہے کہ انہوں نے 2 طرح سے اس کی ورشپ کی، انہوں نے سجدے بھی کیے اور تحائف بھی دیے۔ ہم کئی دفعہ خداوند کو سجدے کرتے ہیں، تحائف نہیں دیتے، ہدیے نہیں دیتے، چندے نہیں دیتے، دایکی نہیں دیتے، اور کئی دفعہ ہم ہدیے، چندے، دایکی دے رہے ہوتے ہیں، اس کی ورشپ نہیں دیتے، اپنا آپ نہیں دیتے۔ تو آج اس پر ہم غور کریں گے خدا کے کلام میں سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر سہیل بھٹی ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، آج آپ کیا ناظرین تک خدا کے کلام میں سے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ جی، خدا کے کلام میں سے ہم چند ایک باتیں آج سیکھیں گے کامل اور معقول قربانی کے تعلق سے۔ جی، جب ہم معقول قربانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی قربانیاں بھی ہیں جو نامعقول بھی ہیں۔ بالکل۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ نامعقول قربانی کیا ہے، کامل قربانی اور مقبول قربانی۔ پس اے بھائیو، جی، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جی، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اب یہاں پر جو مرکز ہے وہ انسان کا بدن ہے، کسی بھی انسان کا۔ واہ، قربانی جو ہے وہ بدن کی ہے، جی بالکل، کسی اور چیز کی بات نہیں ہے۔ اور بدن کیسا ہونا چاہیے؟ جی، زندہ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟
ایسی قربانی ہو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر قربانیاں وہ گزرانی جاتی ہیں جو زندہ نہیں ہوتی۔ زندہ کا اگر ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ قربانی ایسی بھی ہیں جو زندہ قربانیاں نہیں ہیں، اور جو زندہ نہیں وہی نامعقول قربانیاں ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں گے، وہاں سے تھوڑا سا دیکھیں گے پہلے کہ وہ جو نامعقول قربانی ہے، جو نامعقول عبادت ہے، وہ کیا ہے۔ ہم دوسرا چیپٹر جب دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے، جی، اور اس کی 16 اور 17 ہے جب ہم دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جی، پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 16-17 ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، جی، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان اگر اسی حالت میں ہے، جی، ہم آدم کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس سے کہا تھا، خدا نے، کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 930 سال کی عمر پائی تھی، لیکن روحانی طور پر مری ہوئی حالت میں تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی آدم اگر آج بھی زندہ ہوتا اور اسی حالت میں ہوتا تو روحانی طور پر وہ مری ہوئی حالت میں ہی ہوتا۔ صحیح۔ تو ہم بہت سے آدم آج بھی دیکھتے ہیں جو روحانی طور پر مری ہوئی حالت میں ہیں، اور مری ہوئی قربانیاں ہی خدا کے حضور میں گزرانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے، جو مرکز ہے بدن ہے، واہ، قربانی کا زندہ ہونا ضرور ہے۔ اگر اب تک اسی حالت میں اگر کوئی گناہ ہی کے تابع ہے، اگر کوئی گناہ ہی میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، تو وہ روحانی طور پر کیا ہے، وہ مردہ قربانی ہے۔ قربانی کے جو لفظی مطلب ہے قربانی، قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رفاقت میں اور آگے بڑھنے کے لیے قربانی ہم پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو قربانی ہے، ایسی قربانی ہونی چاہیے جو زندہ۔ بہت سے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جو اکثریت ہے، جب یہ کوئی قربانی ان کا عید قربان آتی ہے، تو کوئی بھی جانور جب اس کو چناؤ کرتے ہیں تو اس کو ہر طرح سے، ہر پہلو سے اسے دیکھتے ہیں، اس کے دانت چیک کریں گے، بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اس کے جسمانی حالت کو دیکھیں گے، ہر طرح سے، کسی بھی طرح سے اس میں کوئی نقص، کوئی بیماری کسی بھی طرح کی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی جب ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو دیکھتے ہیں، تو جب مختلف جگہ پہ حاکم وقت کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا تھا، تو وہ دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، پھر اس نے واپس بھیج دیا، تو وہ کہتا ہے، پھر وہ ہاتھ دھوتا ہے اپنے، کہتا ہے میں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب اور نقص نہیں پاتا ہوں۔ ایکچولی وہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ برا اس لائق ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ اس لائق ہے اسے قربان کر دیا جائے۔ تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، کہتا ہے میں اس میں کسی طرح کا کوئی جرم نہیں پاتا ہوں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے معقول عبادت کرنی ہے اور معقول قربانیاں خدا کی حضوری میں گزرانی ہے۔ یہی پھر تھوڑا سا پڑھتا ہوں، لکھا ہے، کرو اور زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ پھر آگے جو بڑی بات لکھی ہے، لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ بھی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی بالکل صرف یہی۔ اگر کوئی معقول عبادت ہے تو پھر یہی ہے، بدن کا زندہ ہونا۔ اگر زندہ ہے تو پاک ہوگا، اگر پاک ہوگا خدا کو پسندیدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اگر ہم اسی حالت میں ہیں جی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جہان کے ہم شکل ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اس جہان کا ہم شکل نہیں بنا۔ اور جہان کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں، جو چند ایک ریفرنس میں کوٹ کرنا چاہوں گا، غلطیوں پہلا باب اس کی 4 ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جہان خراب ہے۔ جہان بھی خراب، اس کے رہنے والے بھی خراب ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اگر کوئی چیز ہے ہی خراب، ہاں جی، تو اس میں سے اچھی چیز کیسے نکلے گی؟ کیسے نکلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ پھر ہم جب پہلے یوحنا اس کا دوسرا باب اس کی 15 آیت پڑھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہان کیا ہے، دنیا کیا ہے، جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، اور زندگی کی شیخی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم رومنز کے نام خط جب پڑھتے ہیں تو اس کا 3 باب اور 19 آیت پہ پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے دنیا ہے ہی سزا کے لائق، ساری دنیا سزا کے لائق ہے۔ پھر جب ہم پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 19 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے۔ تو جہان کی اور دنیا کی خاصیت یہ ہے
لیکن خدا کیا کہتا ہے, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اگر یہی صورتحال ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جہان کے ہم شکل ہیں. لیکن ہمیں جہان کا ہم شکل نہیں بننا, ہمیں کس کا ہم شکل بننا ہے؟ ہمیں بیٹے کا ہم شکل. ہاں جی, پریز گاڈ. ہمیں کس کا ہم شکل بننا ہے؟ جی بالکل بالکل. اسی کے میں سے 8واں باب, ہاں جی بالکل, اور اس کی 29 اور 29 میں پڑھتے ہیں, لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے. اب یہ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے. آمین. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. جی, یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے, کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. اس کے بیٹے کے ہم شکل, اس کا بیٹا. اب شکل تو ہمیں ویسی ہم نے نہیں بنا لینی اپنی, ایکچولی بات کیا ہے, اس کی شکل کیا تھی؟ وہ زندہ پاک اور خدا کی پاک قربانی ہو گیا تھا, خدا کی پسندیدہ قربانی ہو گیا تھا. تو ہم شکل ہم نے اسی طرح بننا ہے, ہم نے زندہ پاک اور خدا کی پسندیدہ مرضی کے موافق ہونا ہے, اور ویسی ہی قربانی ہم نے اپنے بدنوں سے اس کی حضوری میں گزرانی ہے. یہ آمین. بہت شکریہ پاسٹر بٹی صاحب, میں شکر گزار ہوں, بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین, ہم آج کے موضوع بڑا زبردست ہے اور پائی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی. جس طرح ابھی جو ریفرنس کوٹ کیا گیا اس میں لکھا ہے کہ بیٹے کی ہم شکل. ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا, اور یہاں پر یہ نہیں لکھا خدا کی ہم شکل بلکہ بیٹے کی ہم شکل, کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. تو یہ ہمارے لیے خوبصورت بات ہے. میں چاہوں گا کہ پاس پاشا بھی ہماری رہنمائی فرمائے. اسحاق خان پاشا صاحب موجود ہیں. جی بھائی صاحب, آج کا جو ٹاپک ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں جی ویلکم. یہ میں ٹی وی کا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا ٹی وی ہے, یس, اور آپ کی ساری محبت کا, عقیدت کا, آف کورس, کیونکہ خدا کے کام کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ یہ خدا کا کام ہوتا ہے. جی, میں بار بار اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کی کہ جو ہم مل کر دعائیں کرتے تھے اس چینل کے لیے. ہاں جی بالکل, کہ خدا ہمیں ایک فیصلہ آباد میں چینل دے. بالکل, سو خدا نے یہ ان دعاؤں کا جواب ہے. جی, ان دعاؤں کا جواب ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں, اور بہت سے خدام نہ صرف فیصل آباد سے بلکہ پورے پاکستان سے, بلکہ بیرون ملک سے بھی جو لوگ آتے ہیں, آپ ان کو دعوت دیتے ہیں. میں پی ایم اے کی ساری ٹیم کے لیے خصوصی طور پر ان کی یہ جو انکریجمنٹ ہے کہ وہ سارے خدام کو جب وہ اپنے چینل پر بلاتے ہیں, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, یعنی کسی کو ایک فوکس نہیں کیا ہوا, بلکہ آپ سبھی کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی خوبصورت بات میرے پیارے بھائی پادری سہیل بٹی صاحب نے کلام مقدس میں سے فرمائی. میں بتانا چاہوں گا کہ پادری صاحب اور میں دونوں کلاس فیلو ہیں, اور اس کے بعد آج خدمت فیلو ہیں. اچھا, گریٹ, یعنی یہ بھی خدمت کر رہے ہیں, میں بھی خدمت کر رہا ہوں. ہم کزن بھی ہیں اور ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. شکر گزار ہیں کہ خدا نے جو ان کے لیے وقت مقرر کیا. میں تو کئی سال پہلے خدمت کے لیے آ گیا, لیکن یہ بھی مطلب کہ آپ یہ اپنا بزنس, بہت اچھا بزنس کرتے تھے کراچی میں, چھوڑ کر اب ٹوٹلی طور پر خدا کی خدمت کے لیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت ہمارے لیے مقرر ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے, اور جو ٹھہرے ہوئے وقت میں خدا نے جب انہیں بلایا تو پھر انہیں چھوڑا. سب نے کہا اب میں یسوع کے لیے کام کروں گا, روحوں کو جیتوں گا, اور جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں پر جو ہے وہ جاؤں گا. اور مجھے یہ بھی بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ بجائے کہ ہم انہی خاندانوں میں جائیں جہاں سے پہلے سے خدا کے خدا موجود ہیں, اور وہ ایک کے اوپر دوسرا جا رہا, تیسرا جا رہا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں. مجھے یاد ہے کہ میری خدمت میں ایک فیملی میں جاتا تھا, وہاں پر پہلے سے 6 خادم جو ہے وہ جاتے تھے. میں نے ایک دفعہ ان کو گن کے بتایا, پھر میں نے جانا چھوڑ دیا. مجھے پتہ چلا کہ بہت سے خادم اس خاندان میں آتے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ اب میری ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 6 اور جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں وہاں تو وہ تعلیم کی مکسچر ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو میں اس جگہ پر جاؤں جہاں پر
खुदा का कोई भी कलाम नहीं, नहीं पहुंचा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नहीं मैं अपना वक्त वहाँ पर सर्व करूँ जहाँ पर कोई भी खादम उसको टच नहीं नहीं करता। जा रहा। और आज भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज भी बहुत से खुदाम जो है वहीं पर आप दूसरों बार-बार के उन्हीं भेड़ों को जब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी चरवाहे मौजूद हैं और वो जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं, ये बात जाग भी रहे हैं, तो फिर भी कोशिश चुराने की करते हैं। लेकिन मैं अपने हम खिदमत भाइयों से कहूँगा कि अंजील बड़ा वसी, बड़ा खेत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बड़ा है। आप उस जगह पर जाएं जहाँ पर अंजील नहीं सुनाई जा रही, और आपको सुनाने से कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आप सुनाएं, लेकिन आप उन इलाकों को टारगेट करें जहाँ पर कोई बहुत नहीं जाता। अच्छी बात की आपने, थैंक यू भाई साहब, जबरदस्त। जो हम आज के पैसेज की तरफ आते हैं, जो आयात हमने तिलावत की नए अहदनामे में से पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम उसका 12वां बाब पहली 2 आयात में से जी। कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहाँ की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। रसूल पौलुस इस पैसेज को लिखते हैं चूँकि अहले यहूद में और दीगर मज़ाहिब में कुर्बानियाँ जो हैं वो पेश की जाती थी और हैकल में भी कुर्बानियाँ जो वो गुजरानी जाती जी थी। बिल्कुल ऐसे। खुदा का बंदा पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ, यानी वो कोई हुक्म नहीं कर रहे, बड़े आज़ाना लहजे में कह रहे कि मैं इल्तमास करता हूँ, जी बिल्कुल, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इन कुर्बानियों से हटकर कोई ऐसा काम करो जो खुदा को पसंदीदा हो। बिल्कुल। कभी कभार ऐसा होता है कि हम आज भी चर्चिज़ में ऐसा होता है कि लोग अपनी शुक्रगुजारियाँ भेज देते हैं या अपनी ऐसी कोई कुर्बानी जो उन्होंने पेश की करनी है वो भेज, हदिया, खुद नहीं नजराना, आते, खाना या कुछ भी वो दे देते। खुद नहीं आते। मुझे याद है कि मेरी खिदमत में एक दफ़ा एक चर्च लगा हुआ था, संडे सर्विस थी, तो एक बहन ने मिठाई का डब्बा भेज दिया, ना खुद आई ना घर से, मैंने वापस भेज दिया। मैंने कहा खुदा आपकी मिठाई का भूखा नहीं है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया। वैसी कुर्बानियों को पसंद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके पास टाइम होगा तब ले आइएगा। वाह वाह, खुद आए। और ये लोग जो हैं ये पहले भी मिठाई खाते हैं, खाते रहेंगे और खाएंगे भी, लेकिन वो इसी पर नहीं चर्च में आए कि आपने आज मिठाई भेजना, जब तक आप खुद नहीं आएंगे। बहुत अच्छे, मैं ऐसी कुर्बानी को जो खुदा की बहुत हुजूर में जरूरी पेश है नहीं लोगों कर को सिखाया जाए। हाँ जी। बहुत अच्छी बात आपकी। आज ये है कि लोग ये समझते हैं कि मैं हदिया भेज देता हूँ, मैंने एहसान कर दिया खुदा पर, मैंने कुर्बानी खुदा के हुजूरी में पेश कर दी, लेकिन हकीकी तौर पर या दिली तौर पर वो खुदा मुझसे दूर है, तो खुदा ऐसी कुर्बानियों को कतन पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। ना उसकी रिक्वायरमेंट है कि कुर्बानियाँ मेरी हुजूरी में पेश की जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम खुदा की हुजूरी में कोई मन्नत मानते हैं तो खुदा तो नहीं कहता कि मैं इसी सूरत में तेरा ये काम करूँगा जी जी या तुझे सरफराज करूँगा, जी। तू इतनी देगे मेरी हुजूरी में चढ़ाए या इतना तू काम करे, तो फिर जो है खुदा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो हम खुदा की हुजूरी में इस बात को ठहराते हैं, मन्नत मान लेते हैं, खुदा मैं ऐसा करूँगा। जी तो मन्नत के लिए भी ज़रूरी है कि आप खुद खुदा की हुजूरी में पेश हों, बजाय कि आप किसी देग को पका कर भेज दें या किसी ऐसी चीज़ को खुदा की हुजूरी में भेज दें। खुदा इन चीज़ों का भूखा नहीं है। वो चाहता है कि इंसान जो है जो ये कुर्बानी पेश कर रहा है वो actually भी उसके दिल में क्या है, वाह वाह, वो भी मेरे क्या पास वो भी है। मेरे साथ मुखलिस है, सही। क्या वो भी मेरे साथ इसी कदर मेरे साथ वफादार है जिस कदर मैं वफादार हूँ। वाह वाह वाह, बहुत तो बड़ी खूबसूरत एक आयत है कि हम बेवफा हों तो भी वो खुदा जो वफादार वफादार है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वफादारी को पसंद करता है। वो इन कुर्बानियों को यानी कुर्बानियाँ चढ़ाते चले जाएं और आप खुदा की हुजूरी से जितनी कुर्बानियाँ चढ़ाएं उतने गुनाह करते चले जाएं कि मैंने तो खुदा को जो है वो लालच दे दिया है, मैंने कुर्बानी भेज दी है, मैंने ये कर दिया है, तो उससे डबल जो है मैं गुनाह कर लूँ। नहीं, कुर्बानी अगर आपने पेश करनी है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से भी टूटे और कहें खुदा ये मेरी तरफ से कुर्बानी, इसको कबूल कर। बेशक तूने रिक्वायरमेंट नहीं की कोई भी कुर्बानी की। एक वक्त था जब अहले यहूद में कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी और आज भी दीगर मज़ाहिब में कुर्बानियाँ गुजरानी जाती हैं, जी 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 जी। लेकिन कहीं पर भी कोई भी आप उठा कर देखें पैसे या कोई भी ऐसी बुक उठा कर देखें, खुदा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आज, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु को आमीन। ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि ना पूरी सिर्फ दुनिया मेरे के और आपके पूरी दुनिया के लिए एक ही बार कुर्बान करके सारी कुर्बानियों को जो मकसद मौकूफ पूरा कर कर दिया, दिया। बिल्कुल सही मौकूफ कर दिया। सही सही। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम अपने बदनों से वो कुर्बानियां जो वो होती रही हैं, अब वो मौकूफ हो गई हैं। जी 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 बिल्कुल। अब अपने आप को, अपने बदनों को इस तरीके से पेश ना करो, बल्कि खुदा की हुजूरी में आजिज़ हो जाओ। वाह, बहुत अच्छे।
اور انکساری کے ساتھ خدا کی حضوری میں آؤ. بہت شکریہ پاس پاشا. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ابھی پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. پرنس آف پیس دیکھ رہے ہیں آپ, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں, خدا کے خادمین, جن سے ہم سیکھ رہے ہیں خدا کی پسندیدہ قربانی, جو معقول ہے, جو خدا کو پسند ہے. گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.